آخر بھی محمد ہے اور کل محمد ہے. اور جب اس حدیث کو آج کے دن آپ پڑھیں گے تو کل محمد کا آخری محمد اس دنیا میں آ گیا ہے. نام بھی رسول کا، رسالت بھی نام محمد پہ تمام ہوئی، امامت بھی نام محمد پہ تمام کیا. رسالت کا اختتام اور امامت کی افتتاح ایک ہی نور واحد، ادھر رسول کی ذات ادھر علی کی ذات. تو ایک پورے ترتیب کو دیکھنے کے بعد ہی لگتا ہے کہ یہ منصوبہ الہی ہے، زمانے کا کوئی حادثہ نہیں ہے کہ جہاں آپ امامت کے عقائد کو دیکھتے ہیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ صرف ایک گروہ خاص ہے مسلمانوں میں جو امامت کے عقیدے پر بحث کر رہا ہے اور اس پر تسلیم مان رہا ہے. یہ ساری چیزیں صرف نبی کے حوالے سے ہیں. جو کچھ ہمارے عقیدے میں ہے وہ رسول کا دیا ہوا ہے، رسول سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں. اس لیے کہ یہ بہت پہلے 40-45 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا مکے کی سرزمین پر کہ ایک شخص تھا، اس نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور کعبے کی دیوار سے لگ کے اعلان کر دیا کہ میں مہدی ہوں، میں آ گیا ہوں. پکڑا گیا، سزا ہوئی، مرتد تھا، ملعون تھا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تو پکڑا گیا، بہرحال ہو گیا. لیکن اس پورے خبیث ذہن کے باوجود، خبیث شجرے کا نمائندہ ہونے کے باوجود اس نے عام مسلمانوں کو ایک چیز سمجھا دیا کہ اگر مجھے دعویٰ کرنا ہوتا تو میں شاہ فہد کے دربار میں جا کے دعویٰ کرتا، کسی منصف کے جج کے وہاں جا کے دعویٰ کرتا، کسی آفس میں جا کے دعویٰ کرتا، کسی حکمرانوں کے وزیر کے وہاں جا کے دعویٰ کرتا. دربار میں اس نے دعویٰ نہیں کیا، کعبے کی دیوار کے پاس جا کے دعویٰ کیا. اس کا مطلب ہے اس کی یہ نقل بتا رہی ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی اصل ہے جو کعبے کی دیوار سے لگ کر آنے والا ہے اور وہ اعلان گا تو کعبے سے ہوگا. اسی لیے ہماری ابتدا امامت کی بھی کعبے سے ہے، انتہا بھی کعبے سے ہے. اور جب کعبے سے جس کی ابتدا اور انتہا ہو اس عقیدے کو امامت کہتے ہیں. تو اب کہاں دربار اور کہاں کعبہ اللہ کا گھر، دونوں میں فرق. اسی لیے جب آج کے مولود کا ذکر ہمارے بیچ میں ہوتا ہے تو یہ نبی کی اولاد کا آخری حصہ جو آپ کو امامت کے سلسلے میں اس وقت ظاہر ہے کہ 255 ہجری میں آپ کی ولادت سامرہ میں ہوئی اور اس وقت آپ 1445 ہجری میں ہیں. تو آپ ظاہر ہے کہ کل ملا کے جو وقت ہوا ہے وہ 1180-85 سال کا یہ مدت ہوئی ہے، 85 سال کی. 15 سال کے بعد آپ کی امامت کا 1200 سال ہو جائے گا اور 10 سال کے بعد آپ کی ولادت کا 1200 سال ہو جائے گا. تو وہ جو 1200 سال ہوگا وہ 12ویں امام کا 1200 سال ہوگا. جو زندہ رہے گا وہ منائے گا. بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آج بھی آپ جب اس امام کے طویل مدت میں امامت کو دیکھتے ہیں، میں نے کئی محفلوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں گفتگو میں عرض کیا کہ جب آپ واقعہ سنتے ہیں امام کا تو کچھ بھی ہو، ہمارے 11 امام نے دنیا کے بیچ میں رہ کر لوگوں کی ہدایت کی. آخری امام نے پوری ہدایت غیب کے پردے سے کی اور وہ ہدایت ہو رہی ہے اور آپ حاصل کر رہے ہیں اور آپ پا رہے ہیں. آپ کا اس طرح اطمینان سے جشن میں بیٹھ کر تعریفیں کرنا، حمد الہی کرنا، ذکر معصوم کرنا اور اس کا انعقاد کرنا ہی بتا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کا وارث نہ ہوتا تو آپ کا وجود ہی یہاں نہ ہوتا. اس لیے کہ جہاں دشمنیاں اور نفرتیں اتنی پھیلی ہوئی ہوں وہاں کوئی ایسی طاقت ہے جو آپ کے وجود کو بچائے ہوئے ہے اور آپ کا وارث بنا ہوا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے بھی امام تھے، ہمارے امام ہیں. وہاں 4 مصلے کے امام تھے لیکن اب وہ نہیں ہیں. ہمارے امام ہیں، تھے اور ہیں اور رہیں گے. تو جو فرق تھے اور ہیں میں ہے وہی فرق ہونا چاہیے اس امت میں اور اس امت میں. تھے اسے کہا جاتا ہے جو مر گئے ہوں، ہے اسے کہا جاتا ہے جو زندہ ہوں. تو آپ کو زندہ قوم بن کے زندہ رہنا پڑے گا. اس لیے کہ آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا امام زندہ ہے. صلوات بھیج دیں آپ. تو میں
احکام بیت تو یہ 5 سال کی عمر میں آپ کی امامت کی ابتدا ہوئی، وہ کیسے ہیں، کس طرح ہے، کہاں ہے؟ ابھی اس کے قبل ایک محفل ہوئی تھی بعد نماز وہاں امام زمان مسجد میں، تو وہاں میں 2 دن جملے عرض کیے تھے، وہیں یہاں بھی عرض کر دوں، اب بات ختم ہو جائے کہ کہاں ہے، کس صورت میں ہے، کب آئیں گے۔ جو امام والا ہے وہ تو پریشان نہیں ہے کہ کہاں ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، وہ پریشان ہے جو عقیدہ امامت میں نہیں ہے۔ انہیں یہ فکر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جب تانا دے گئے تھے رسول کو ابتر کا، تو ان کی آخری اولاد زندہ کہاں ہیں، تو کیوں نہ ان کو پوچھا جائے کہاں ہے، کیوں ہے، کیسے ہیں۔ تو وہ ڈھونڈنے کی یہ نہیں جانتے کہ اب وہ قتل ہونے والا نہیں ہے، وہ تمہیں قتل کرنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ تم زہر دے چکے، جسے دے چکے، قتل کرنا تھا کر چکے، اب یہ انتقام معصوم لینے والا ہے۔ اور یاد رکھیے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو امامت کو مانتے ہیں اس کے لیے امامت آئے گی، جو قیامت کو مانتے ہیں اس کے لیے قیامت آئے گی، اور قیامت بن کر امام دکھائے گا کہ تم قیامت کا انتظار کر رہے تھے بعد نبوت، تو میں قیامت بن کے آیا ہوں، تم امامت کا انتظار کر رہے تھے تو ہم امام بن کر آئے ہیں۔ یہی دونوں انتظار کا موقع و محل ہے کہ جو آپ کو دکھائی دے گا، اس لیے کہ 3 اور 5 کے الجھن میں آج تک یہ امت الجھی ہوئی ہے۔ ادھر 3 اصول ہے، ادھر 5 اصول ہے۔ وہاں عدالت الہیہ نہیں ہے، عقید امامت نہیں ہے، یہاں عدالت ہے اور امامت ہے۔ یہاں امامت قیامت کو روکے ہوئے ہے، وہاں نبوت کے بعد قیامت رکنے والی نہیں ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ جب نبی کا آخری لال آئے گا تو جو منکر ہے ان کے لیے قیامت بن کر آئے گا، چلتی ہوئی ذوالفقار ہوگی، کٹتے ہوئے گردن ہوگی، اور اگر جو بچے گا تو وہی بچے گا جو شجرہ پاکیزہ سے آیا ہوا بندہ خدا ہوگا۔ صلوات بھیج دے آپ۔